نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین، گزشتہ کل کے درس میں ہم سورہ فرقان سے پہلے کی منتخب آیات کی تفسیر سن چکے تھے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس سے سورۃ الفرقان سے آگے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ جو سورہ آج ہمارے سامنے ہے، پہلی سورت، وہ ہے سورۃ الفرقان۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر ہی اس نام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ نام قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ یہاں اللہ کے رسول کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اللہ کے رسول کے لیے انتہائی معزز لفظ ہے، تعظیم کا لفظ ہے، اور ساتھ میں قرآن کے لیے لفظ فرقان کا استعمال کیا، کیونکہ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نذیر بنے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر کی بھی ہے اور بشیر کی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشر کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور نذیر کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے مبشر بھی تھے، انہیں جنت کی خوشخبری سنانے والے بھی تھے، اور جو اس پر عمل نہ کرے ان کے لیے نذیر بھی تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کی لاچاری اور بے بسی کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ رب العالمین نے جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کتنے لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے عبادت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ آلہہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ان کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، ان کا کوئی خالق ہے۔ کسی بھی عقل والے سے پوچھا جائے کہ خالق اور مخلوق میں کون زیادہ عبادت کا حقدار رکھتا ہے، تو ہر کوئی کہے گا کہ جو خالق ہے وہ عبادت کا حقدار ہوگا، جو مخلوق ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔
تو اب تم خود اپنے معبودوں کو دیکھ لو کہ یہ خالق ہے یا مخلوق ہے. لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. خود اپنے نفس کی حالت یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے. جو خود مخلوق ہو کیا وہ اس چیز کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کی جائے اس کی؟ اس کے بعد کہا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. صرف پیدا ہی نہیں کیے گئی، یہ مخلوق ہی صرف نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک تک نہیں ہے. اتنے محتاج ہے، بے بس ہے، لاچار ہے کہ اپنے نفس کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہاں تک کہ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ موت کے مالک ہے نہ زندگی کے مالک ہے اور نہ دوبارہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے کب اس کے مالک ہے. کسی چیز کے مالک نہیں. اپنے نفس سے موت تک کو نہیں ٹال سکتے. جب چاہیں جیسی چاہیں زندگی گزر بسر نہیں کر سکتے. کبھی بیمار پڑتے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. جب زندگی بھی ملی ہوئی تھی تو اس زندگی کے اندر انتہائی خلل، نقص اور عیب تھا. جب موت آئی تو اپنے نفس سے موت تک کو یہ روک نہیں سکے. تو جن کی یہ حالت ہے کیا وہ عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی عقل کا استعمال کرے تو ہمیشہ یہی جواب دیا کہ یہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن صرف ان لوگوں کا محاسبہ کرے گا جن کو عقل کی نعمت سے اللہ نے نوازا تھا. ایک انسان معمولی عقل سے ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. یہی ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا تھا، دنیا کی تمام چیزوں کو اس عقل کے ذریعے تم اچھی طرح سمجھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے کہ یہ نفع بخش ہے، یہ نقصان دہ ہے. ہمیشہ تمہاری کوشش ہوتی نفع کے پیچھے بھاگنے کی، نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی. لیکن یہ تم نہیں سمجھ سکے کہ یہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے. عبادت کے مستحق صرف اللہ ہو سکتا ہے. چلو اپنے طور پر نہیں سمجھ سکے، اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقلی چیزوں کی تمہیں رہنمائی کی، لیکن بجائے اس کے کہ اس عقلی چیز کو قبول کر لیتے، تم اس کی رسولوں کی کیا کیے؟ مخالفت پر اتر آئے. صرف مخالفت پر نہیں اتر آئے، ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کو ستانے لگے. تو کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے آخرت میں، اس کی بات مانی جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے. جس کی یہ حالت ہو اسے سزا ملنی ہی چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کفار کے بارے میں جو ان معبودان باطلہ کے پیچھے زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد اچھے اعمال بھی دنیا میں ہوتے ہیں. جو کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ چند اچھے اعمال بھی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بسا اوقات چیریٹی کے بہت کام کرتے ہیں. ابو طالب کی ہی مثال لے لیں، انہوں نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کی. اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ایمان لانے والے بھی اس خدمت سے محروم ہیں. ابو طالب اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی زندگی گزارا، لیکن اس طرح کی اگر ان کی زندگی میں کوئی نیکی ہو، اگر اس نے اللہ رب العالمین کا حق نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین کے حق میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا، تو کیا ان نیکی کے جو اعمال ہیں، لوگوں کی خدمت میں زندگی گزاری، لوگوں کا تعاون کیا، غریبوں فقیروں کا لیے ہمیشہ ہمدرد اور غمگسار بنے رہے، تو کیا ان نیکی کے اعمال کی وجہ سے آخرت میں انہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ تمام کفار جو بھی یہ اعمال خیر کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا آخرت میں. ان کے تمام اعمال خیر کا بدلہ دنیا کے اندر ہی انہیں مل جاتا. چنانچہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین جتنی نعمتیں دنیا میں عطا کرتا ہے، اگر پوری زندگی انسان اعمال خیر کرتا رہے تب بھی ان نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا.
دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، یہ خون کا جسم کے اندر اپنے آپ فلٹر ہو جانا، اگر انہی چیزوں کو پیسے کے ذریعے اسے حاصل کرنا پڑتا تو کتنا لگتا؟ اپنی پوری زندگی کی دولت بھی ختم کر دے تب بھی ایک ایک نعمت کو خرید نہیں پائے گا۔ کتنے اسپتالوں کے اندر مریض ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن پیسہ دے کر شفا خرید نہیں پاتے، صحت خرید نہیں پاتے۔ امبانی کے لڑکے کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، شاید اخبارات میں بہت زیادہ یہ خبر وائرل ہوئی۔ ہندوستان کے اندر سب سے بڑے امیر، لیکن حالت کیا ہے؟ لاچاری اور بے بسی کیا ہے؟ اپنے بچے کے لیے صحت نہیں خرید سکتے۔ تو انسان جو فری میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال خیر کا بدلہ دنیا میں اسی صورت میں ان کو دے دیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عمل خیر کیا تھا تو آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان باللہ پر ہے۔ اللہ پر ایمان لایا ہو تب باقی چیزوں کا اس پر بنیاد رکھی جاتی ہے، باقی چیزوں کی۔ اللہ پر ایمان ہی نہ ہو تو بنیاد کیسی ہوگی؟ تو یہ کفار کی حالت ہے۔ اللہ پر ایمان نہ لائے تو چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال، خیر کے اعمال کرتے رہے، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ آج بھی بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر کوئی حاتم طائی کے نام کے بارے میں جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی زمانے کا کوئی بہت بڑا رئیس رہا ہوگا، بہت بڑا اچھا کوئی صالح نیک آدمی رہا ہوگا، حالانکہ یہ کس زمانے کے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، زمانہ جاہلیت کے۔ ان کے لڑکے کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت سے نوازا، جن کا نام کیا ہے؟ عدی بن حاتم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ صحابی ہونے کا شرف ان کے لڑکے کو حاصل ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم کس طرح کے انسان تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بچہ بچہ ان کے عمل خیر کا گواہ ہے، ہر خیر کے کام میں سب سے آگے رہنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، اپنے مال اپنے نفس کے ذریعے لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی انہوں نے گزار دی ہے، تو کیا ان اعمال کی وجہ سے آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا ہے؟ سوال ان کے لڑکے کی طرف سے اللہ کے رسول کو کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بہت ہی پیارا سا جواب دیا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد کے تحت ان خیر کے اعمال کو انجام دیا تھا، جو مقصد تھا انہیں مل چکا ہے۔ یعنی کیا اللہ رب العالمین کے پاس اس بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، اس مقصد سے حاتم طائی نے یہ اعمال کیا تھا؟ یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا وہ؟ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی ہوگی، جنت اور جہنم ہے، ان چیزوں پر ایمان تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں تھا۔ کیا نظریہ تھا کفار کا؟ کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں زندہ کرے، یہ بہت دور کی کوڑی ہے۔ وہ علی اعلان بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اور اسی کفر کی حالت پر تمہارے والد کی وفات ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد تھا ہی نہیں ان نیک اعمال کو انجام دیتے ہوئے کہ اس کے بدلے جنت ملے گی۔ تو جو مقصد تھا دنیا کے اندر نیک نامی ہو تو اللہ رب العالمین نے بھرپور دیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کے اعمال خیر کا دنیا میں بدلہ دیا ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ان کا ذکر خیر جاری ہے، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں ملنے والا تب ہوگا جب اللہ رب العالمین کے حق کے اندر بندے نے ڈاکہ نہ ڈالا ہو۔ یہیں پر ایک علمی مسئلہ غور سے سن لیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی رہتی ہے کہ حقوق العباد یہ حقوق اللہ سے بھی بڑی چیز ہے۔
اللہ رب العالمین اپنا حق چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق جب تک بندہ نہ معاف کرے تو معاف نہیں کرے گا۔ بظاہر یہ قاعدہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں اس قاعدے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ حقوق العباد کا درجہ حقوق اللہ سے بڑا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے توحید کا، یہ حق اگر کوئی بندہ ادا نہ کرے، چاہے حقوق العباد کے اندر سب سے اول نمبر پر ہو دنیا میں، پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والا یہ حقوق العباد۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کے اس حق کو پہچانا ہے، توحید کا اقرار کیا، اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور بندوں کے حق میں اگر کچھ اس نے کوتاہی بھی کی ہو تو اللہ رب العالمین بندوں کو راضی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حق کے سامنے کسی حق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ حقوق اللہ جسے توحید کہتے ہیں، یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ توحید کے بعد ہی تمام چیزوں کا درجہ آتا ہے، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس سے توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو لوگ برے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بیان کرتے ہوئے کہا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ قیامت کے دن یہ جو برے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ برے دوست انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور کر دیتے ہیں، یہ قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ، بعد کے زمانے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ زندگی گزارا ہوتا، انہیں اپنا دوست بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیا کیا اس دوست نے میرے ساتھ؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آ جانے کے بعد بھی اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے رسوائی کا سامان ہی بنتا ہے، یعنی اگر کوئی شیطان کی پیروی کرے تو ہمیشہ رسوا ہی ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ صحبت صالح کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کسی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں تو اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں آپ کا مددگار ہے یا آپ کا دشمن ہے۔ اللہ کی اطاعت میں اگر آپ کا مددگار ہے تو ایسے دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوست اللہ کی اطاعت میں آپ کا مددگار نہیں ہے، آپ کو نصیحت سے دور کرنے والا ہے، آپ کو ہدایت کے راستے سے دور کر دینے والا ہے، تو ایسے دوست سے جتنی جلدی ہو سکے قطع تعلقی کر لے، دور رہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہی ہے، چاہے وہ اسے نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور اس کے باوجود ان لوگوں کی صحبت کا اثر اس کی شخصیت پر نہ پڑے۔ اسی طرح ایک بندہ ہمیشہ شرابی، کبابی اور اس طرح زنا اور فحش کرنے والوں کے ساتھ رہے اور اس کے باوجود وہ انتہائی متقی پرہیزگار بنا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی بدعتیوں کے درمیان رہے، ان کی بدعتیں سنتا رہے اور اس کے دل پر اس بدعت کا اثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اہل بدعت کی ہمنشینی سے سختی سے سلف صالحین نے منع کیا۔ کوئی بدعتی آتا اور کسی سے کہتا کہ ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے اور کہتے کہ آدھی بات بھی آپ کی ہم نہیں سننا چاہتے۔
ایسا نہیں کہ وہ ایک بات اور آدھی بات سن کر وہ گمراہ ہو جاتے، لیکن ڈر ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات دل کے اندر گھر کر جائے اور وہی ہماری گمراہی کا سبب بن جائے۔ تو یہ آیت بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیشہ مؤمنین، صالحین، متقی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ کہتے ہیں ایک مقولہ کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو کہ وہ پڑوسی تمہارا کیسا ہے۔ اگر پڑوسی تمہارا برا ہے تو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو برباد کر ڈالو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں من سمع بالدجال فلینأمنہ، من سمع بالدجال فلینأمنہ، من سمع بالدجال فلینأمنہ۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے دوہرایا اس کلمے کو کہ جو دجال کے بارے میں سنے تو شوق سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے فتنے کو دیکھنے کے لیے نہ جائے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اس سے دور رہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز نظر آئے لطف اندوز ہونے کے لیے فوراً دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ذرا دیکھ لیں کیا ہے۔ نہیں، ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کی، ایک بار نہیں 3 بار اس جملے کو دہرایا کہ جب سن لو کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے تو شوق سے اسے دیکھنے کے لیے مت جاؤ کہ وہ کیا کرتے ہوئے دکھاتا ہے، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ذرا دیکھو تو نہیں، اس سے جتنا دور ہو سکے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اپنے آپ پر بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہوگا، خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم تھوڑے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ دیکھنے کے لیے جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بعد میں دجال کے گروہ کا ہی ایک شخص بن کر ظاہر ہوگا، یعنی اسی پارٹی کا ہو جائے گا اور دجال کی طرف ہی لوگوں کو بلائے گا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک معاصر عالم دین ہے جن کا نام میں بھی بھول رہا ہوں، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصر ایک دم، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا پڑوسی کوئی بدعتی بن جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا یہ گھر بیچ کر کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جائے، کیونکہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اپنے دین و ایمان کو برباد کرے گا اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کو بھی برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہی نصیحت کی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو اپنا دوست نہیں بناتے، دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ فلاں کی دوستی میں نے اختیار نہ کی ہوتی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اے کاش کہیں، دنیا کے اندر ہی ہم ایسے دوستوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت بیان کی ہے جسے پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ ہم میں سے اکثر اس جرم کے اندر یا اس کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العالمین ہماری حالت کو سدھارے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کی شکایت کرتے ہوئے کہیں گے پروردگارا میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آج اکثر ہم لوگوں کی حالت تقریباً اسی طرح ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ غیر رمضان میں تو پوچھئے ہی مت، آخری بار کب قرآن اٹھایا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے، سنانے کے لیے، یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کب قرآن گھر میں اٹھتا ہے؟ جب کسی کی وفات ہو جائے تب، کوئی جاکنی کے عالم ہو تب، ورنہ سالوں سال قرآن پہ گرد و غبار پڑے رہتے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس پر عمل نہیں کرتا، کوئی زندگی کے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن نہیں۔ ایسے لوگوں کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن کریں گے۔ 2 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، انتہائی بد نصیب اور محروم آدمی۔ ایک جن کا قرآن سے کوئی رشتہ دنیا میں نہیں تھا، اور دوسرا جو
بدعتوں کو جنم دیتے تھے، بدعتوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دھتکارا جائے، دور بھگایا جائے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا، دین کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مسلمان ایک مومن۔ کتنا خواہش مند ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکے، انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے، حشر میں انشاءاللہ آپ کے حوض کوثر سے پانی پئیں گے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ حالت ہو کہ اللہ کے رسول اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی، اسے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے آخر میں اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر کیا۔ ابھی جو برے لوگ تھے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، جو برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، جن کے ساتھ تمہیں اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بیان کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، انتہائی تواضع خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل انہیں چھیڑنے کی کوشش کرے تو ہر ایک کے منہ نہیں لگتے، سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس دعا کو یاد کر لیں، انتہائی اہم دعا اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی بیان کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، کیونکہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں اور ہمیشہ کہتے رہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، یہ خرچ کرنے کے معاملے میں نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، یعنی فضول خرچی کرتے ہیں، ولم يقتروا، اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی اور نہ بخیلی۔ کیسے زندگی گزارتے ہیں پھر؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی زندگی ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے، فضول خرچی اور بخیلی کے درمیان، اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یہ تین اہم صفات۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، ایک صفت ہوئی۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر شرک کرنے لگے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس سیاق میں ان تینوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارتے، کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ آگے کیا ہے دوسرے نمبر پر؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی معصوم نفس کو قتل نہیں کرتے۔ کب قتل کرتے ہیں؟ جب کسی کے اوپر حد نافذ ہو جائے، حق کے طور پر صرف قتل کرتے ہیں، کسی معصوم کو قتل نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی کسی معصوم کو قتل کر دے اس کی بھی سزا کیا ہے؟ اس کی بھی سزا قتل ہے، اسے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کہا؟ ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے تینوں جرائم کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون،
یہ تینوں جرم نہیں کرتے، ان تینوں جرموں کی سزا کیا رکھی شریعت نے؟ تینوں جرموں کی ایک سزا ہے، قتل کر دیا جائے گا ایسے شخص کو۔ ایسے شخص کو دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس سے ان تینوں چیزوں کی خباثت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور جہنم کے اندر رسوائی کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اس آیت کا ظاہری معنی اہل سنت والجماعت نے جو اس کا تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یعنی اس کی اصل سزا تو یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیش اسے جہنم میں رکھا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا تھا اور ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کہ کوئی بندہ توبہ کر لے خلوص دل سے، تو پھر توبے کی وجہ سے اس کے بعد نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توبہ کتنی اہم عبادت ہے کہ ایک بندہ جو کفر و شرک کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی معصوم نفس کو قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے جس کی سزا قتل ہے، ایسا بندہ بھی اگر توبہ کرے دنیا کی سزا تو اس سے معاف نہیں ہوگی، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس سے توبہ اور استغفار کی اہمیت کا اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس قدر نافرمانی کرنے والے جن کی سزا اللہ نے دنیا میں قتل رکھی ہے، یہ بھی اگر توبہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کو بھی بخش دینے والے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ان نیک بندوں کے تمام صفات کو ایک لفظ کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا کہا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں جنت کے اندر جگہ دی جائے گی۔ کس لیے؟ بما صبروا، دنیا کے اندر جو انہوں نے صبر کیا تھا، اس صبر کے بدولت اللہ رب العالمین ان کے بہت سارے اعمال خیر کا ذکر کیا۔ کن کن اعمال خیر کا ذکر کیا؟ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اگر کوئی چھیڑتے ہیں تو ان کے منہ نہیں لگتے، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اسی طرح فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک و کفر نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، معصوم نفس کو قتل نہیں کرتے۔ ان تمام اعمال خیر کا اللہ نے ذکر کیا۔ ابھی بھی بہت سارے اعمال خیر ہیں جن کو میں وقت کی قلت کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ان تمام اعمال خیر کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر تعبیر کر دیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ صبر۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کیونکہ ان تمام اعمال خیر کے اندر اگر صبر نہ ہو تو ایک انسان ان اعمال خیر کو انجام نہیں دے سکتا۔ ان اعمال خیر کو انجام دینے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ صبر کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر صبر کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول کی جتنی حدیثیں ہیں، تمام کو اگر کوئی شخص غور سے پڑھے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پوری شریعت دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر۔ تو یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو جنت کس لیے دی جائے گی ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا، کیونکہ یہ صبر کرنے والے تھے۔ تو عبادت کے اندر انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں ہمیں آنے والی ہیں،
ان چیزوں کو جھیلنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے، اس کے لیے انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے صبر کر لیا تو یقیناً ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الشعراء، اس سورے کے اندر شروع میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مناقشہ ہوا اور فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، گھبرا گئے شروع میں۔ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی کہ اس جادو کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی مدد کی بنا پر جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو آپ زمین پر ماریں، زمین پر پھینک دیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ سانپ بن کر ان تمام اژدہوں کو نگل جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور آخر میں اس نتیجے میں جو جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر اللہ رب العالمین پر یہ سب کے سب ایمان لائے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سورۃ الشعراء کے شروع میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے کہا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون۔ یہ پورے واقعے کی تفصیل ہے۔ کئی آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے چند نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ایک جادوگر چاہے کتنا ہی اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے جادوگری کے اندر، کبھی بھی ایک جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اللہ رب العالمین نے جادوگر کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ جادو کرنا یہ کفریہ عمل ہے۔ اگر کوئی جادو کرتا ہے، جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، یہ سب کے سب کفریہ اعمال ہیں۔ تیسری چیز کہ یہ جادوگر اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے ہیچ ہے۔ بظاہر اس کو لگے کسی کو کہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو گئی ہے، کسی کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، مار کے پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جادوگر لاچار اور بے بس ہوتا ہے، صرف شیطان کی مدد سے چند کرتب دکھاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا۔ ایک شخص اسی طرح لوگوں کو شیطان کی مدد سے کرتبے دکھا رہا تھا، جادوگر تھا، اور اس طرح لوگوں کو کیا کرتا؟ قتل کرتا، پھر لوگوں کے سامنے زندہ کرتا، قتل کرتا، زندہ کرتا۔ ایک صحابی نے کیا اپنا گھر گیا اور گھر سے تلوار لے کر پیچھے سے آیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ لوگوں کو کہا کہ اتنا ہی بڑا، اگر اس کے پاس طاقت ہے، طاقتور اتنا ہی بڑا ہے تو اپنے آپ کو زندہ کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا تھا، اپنے آپ کو زندہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، ایک جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے ختم کر دیا جائے، اسے تلوار سے مار دیا جائے۔ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اگر اسلامی شریعت کسی ملک میں نافذ ہو تو حاکم وقت ایسے جادوگروں کو کیا کریں گے؟ قتل کر ڈالیں گے۔ آج بھی جن ممالک کے اندر اسلامی حکومت قائم ہے، جیسے کہ سعودی عرب ہے،
اگر وہاں پر کوئی جادوگر پکڑا جائے تو یہی اس کی سزا ہے. اگر پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے اس کا جرم کہ یہ حقیقت میں جادوگر ہی ہے تو ایسے جادوگر کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہی شریعت نے اس کی سزا بیان کی ہے. بہت سارے لوگ اس جادو کے عمل کو ہلکے میں لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کفریہ عمل ہے، ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک قصہ یہ تھا جادوگروں کے ساتھ، ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون اور اس کے لشکر سے بھاگ رہے تھے اور پھر فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنا شروع کیا. جب قریب پہنچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آگے نیل دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ایسے موقع پر جہاں بظاہر دنیا کے تمام راستے بند نظر آئیں، ایک دم کلوز ہیں، کہیں پر بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین پر حقیقی توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا اپنی امید نہیں چھوڑتا. توکل کسے کہتے ہیں اگر سمجھنا ہو تو اس واقعے پر غور کریں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، اب تو ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں گئے، بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے کہا کلا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ضرور اللہ رب العالمین مجھے راستہ دکھائے گا کہ اس موقع پر کیسے آگے بڑھنا ہے. اگر کسی کا توکل اللہ رب العالمین پر اس لیول کا ہو تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین اپنے ان توکل کرنے والے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سے اب دریا کو ماریں. فَانْفَلَقْ، جیسے ہی مارا پانی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بیچ میں خشک راستہ. سمندر کے اندر اس طرح راستہ ایک تیار ہو گیا اور اس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی آسانی کے ساتھ گزر گئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور جو پیچھے لشکر تھے یعنی فرعون اور اس کا لشکر، ان تمام کو ہم نے اس دریا کے اندر ڈبو دیا، سب کو ہلاک و برباد کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آگے بھی آ رہا ہے. آج ہم نے تلاوت سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر ان کی اماں کو کہا کہ آپ ڈال دیں. ایک شیر خوار بچہ جو اپنی مرضی سے ہل ڈل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بچے کی بھی اس دریا کے اندر حفاظت کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین چاہے تو فرعون جیسا شخص جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اسے بھی اسی دریا کے اندر ہلاک اور برباد کر سکتا. اس لیے کہ انسان کو ظاہری اسباب کے پیچھے ہی نہیں بھاگنا چاہیے، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن ہمیشہ دل اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہو کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. چاہا اللہ نے تو یہ اسباب ہمیں فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا یہ، یا کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے.
تو اس لیے انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ بہت بڑا درس اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم اور قوم کے لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے والد سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ جواب دیا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونکم اذ تدعون، انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کہا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب انہیں تم پکارتے ہو تو کیا یہ سن پاتے ہیں تمہاری آواز؟ او ينفعونکم او یضرون، کیا تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان بھی یہ پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا، ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ کہے یہ جواب لاجیکلی ہے؟ ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کیا تمہاری وہ مدد کر سکتے ہیں؟ سنتے ہیں تمہاری باتیں؟ جواب کیا ملا؟ باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے کرتے ہیں۔ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جواب لاجیکلی نہیں ہے، چنانچہ ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں اس جواب کے علاوہ، تو یہی جواب دیا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا تعارف کرتے ہوئے کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ انتہائی ادب آپ ملحوظ کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام میں، ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ کس طرح ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں۔ کیا اللہ رب العالمین کا تعارف کرتے ہوئے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی پروردگار ہے جو مجھے کھانا بھی دیتا ہے اور پینے کا سامان بھی دیتا ہے، مجھے کھانا پینا سب کچھ وہی میرا پروردگار عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے تقدیر کے باب میں، چاہے خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ خیر کا خالق کوئی ہے، شر کا خالق کوئی ہے۔ اس طرح انسان گویا کہ دو الگ الگ خالق کے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف نہ کی جائے۔ جب تعریف کا معاملہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا پروردگار مجھے پیدا کرتا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے راہ راست کی طرف میری رہنمائی کی، وہی مجھے کھانا اور پینا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب مجھے بیمار کرتا ہے تب مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ شفا دیتا ہے، فوراً شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا جب بھی ہم تذکرہ کریں تو انتہائی ادب کے دائرے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو بے ادبی کے دائرے میں آتا ہو، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں شعر و شاعری کا حکم بیان کیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر شیطان کن لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے اور اس نتیجے میں وہ کیا کیا بکتے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کیا، اور فوراً اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شعر و شاعری کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان شعراء کے پیچھے بھاگنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ یا گمراہ لوگ؟ گمراہ لوگ ہی ان شعراء کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر وادی کا یہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ہر جگہ یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کے کہنے اور کرنے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ یہ چند صفات اللہ تعالیٰ نے شعراء کی بیان کی۔ یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شعر و شاعری مطلقاً خراب ہے یا شعر و شاعری جائز بھی ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ اللہ کے رسول کو ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ آپ کی ذات کے لیے مناسب ہے کہ آپ شعر و شاعری کریں۔ مکہ والے اللہ کے رسول پر جو جھوٹے الزامات لگاتے تھے، وہ کیا کیا الزامات تھے؟ ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، جھوٹے کہتے تھے، مجنون یعنی پاگل کہتے تھے، اور ساتھ میں شاعر بھی کہتے تھے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر ہونا کوئی اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ مکہ والے کیا سمجھ رہے تھے؟ اچھی صفت کے لیے اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرتے تھے کہ آپ ساحر ہے، جادوگر ہے، آپ پاگل ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ شاعر ہیں، تو اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے تھے، برائی کر رہے تھے، برائی بیان کر رہے تھے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ شعر و شاعری کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن کیا یہ علی الاطلاق برا ہے یا اس کے کچھ اصول و ضابطے ہیں؟ آپ اگر صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں تو پائیں گے بعض صحابہ اکرام کو، جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح بعض علماء اکرام، علماء سلف کو پائیں گے کہ بہت بڑے شاعر تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ انتہائی عظیم شاعر گزرے ہیں ائمہ اکرام میں، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر تھے۔ عموماً عرب کے یہاں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم خوبی یہ دی ہوئی ہے کہ شعر و شاعری ان کی ایک دم گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ان کو سوچنا نہیں پڑتا شعر و شاعری کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ بیان کروں، جب کورونا کا زمانہ آیا تھا، اچانک کورونا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اب کلاسیں بند، کوئی بھی استاد، کوئی بھی طالب کلاس میں حاضر نہیں ہوگا، اب آن لائن پڑھائی شروع ہوگی 2 دن کے بعد۔ صرف 1 دن سعودی عرب کے اندر کورونا کی وجہ سے پڑھائی شاید بند تھی، صرف 1 دن، دوسرے دن ہی پڑھائی چالو ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی انہوں نے تمام چیزوں کو انجام دے لیا تھا۔ میں بھی اس وقت پڑھا رہا تھا الحمدللہ، 1 دن کی چھٹی ملی تھی بس، پھر دوسرے دن پڑھائی شروع کر دیا تھا۔ تو جو ہمارے کلیت الحدیث کے اساتذہ تھے، ایک گروپ کے اندر ایک استاد نے اسی کورونا کے تعلق سے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اسی خبر کو شعر کے اندر لکھا، شعر کے اندر اس خبر کو لکھا، تو فوراً ایک دوسرے استاد نے اسی کا جواب شعر میں دیا۔ اس طرح گھنٹوں تک اس گروپ میں اساتذہ آپس میں بات کرتے رہے اور کسی نے شعر کے علاوہ ایک لفظ نہیں لکھا، سب دنگ رہ گئے۔ یہ شعر و شاعری نہیں کرتے ہیں، لیکن صلاحیت دیکھیں کہ اگر ضرورت پڑے تو گھنٹوں تک، جس طرح آپس میں آپ کسی دوست سے ملتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں نا، اس کے احوال کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو جو بات چیت ہوتی ہے یہ اساتذہ آپس میں گھنٹوں تک بات چیت کرتے رہے، کس زبان میں؟ شعر و شاعری کی زبان میں۔ تو یہ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔ تو شعر و شاعری یہ کیا حقیقت میں مطلقاً خراب ہے یا اس کے کچھ اصول و ضابطے ہیں؟ اس کے اصول و ضابطے ہیں۔ اگر اصول و ضابطے کے تحت اگر کوئی شعر و شاعری کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اصول و ضابطے کیا ہیں؟ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں میوزک نہ ہو،
اگر میوزک کا استعمال کرے تو یہ شعر و شاعری جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا مشغلہ ہی یہ نہ بنا لے، ضرورت کے وقت اگر شعر و شاعری کی زبان میں بات چیت کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف ہمیشہ شعر و شاعری کے پیچھے ہی پڑا رہے، اس کی شناخت بن جائے فلاں شاعر ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ زندگی کے اندر اور بھی بہت سارے ضروری کام ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں جیسے کہ کہا کہ انتہائی عظیم شاعر تھے، اور ان کی جو کتاب ہے القصیدہ النونیہ پڑھیں آپ، عقیدے کے مسائل کو انہوں نے قصیدے کی زبان میں، شعر و شاعری کی زبان میں بیان کیا ہے۔ ان کی تمام کتابیں دیکھ لیں کس زبان میں ہے؟ نثر کی زبان میں ہے، شعر و شاعر کی زبان میں نہیں۔ لیکن یہ کتاب اس بات کی دلیل ہے کہ اگر چاہتے تو اپنی تمام کتابوں کو شعر و شاعری کی زبان میں لکھ سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، ضرورت پڑی کبھی کہہ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی اپنا مشغلہ ہی شعر و شاعری بنا لے، اسی میں دن و رات صرف سوچتا ہی رہے، نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے تبھی شعر سوچ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری چیز، عورتوں کی آواز میں مرد حضرات، اسی طرح مردوں کی آواز میں عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام یا فحش کلام نہ ہو۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ جو فسق و فجور والے ہیں، جن کی پہچان سماج اور معاشرے کے اندر کس کی ہے؟ متقی اور پرہیزگار کی یا گنہگار کی؟ جیسے کہ فلم اسٹار وغیرہ، سماج اور معاشرے کے اندر انہیں متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے یا فسق و فجور والے سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اگر آپ کی شعر و شاعری سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں آئے ہاں فلاں ایکٹر کا نقل کر رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ فسق و فجور والے جو لوگ ہیں ان کی مشابہت سے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے دور رہے، اس کی شعر و شاعری کے اندر ذرہ برابر اس چیز کا شائبہ نہ ہو۔ اسی طرح گانے کے طرز پر نہ پڑھے، جھومنے کے طرز پر جس طرح لوگ کرتے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ چند اہم شروط و ضوابط ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ملک کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو بوقت ضرورت شعر و شاعری کر سکتے ہیں۔ شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ، جانتے ہیں آپ لوگ، نام سنے ہیں؟ بہت بڑے عالم دین ہیں، عمر دراز ہیں ماشاءاللہ۔ مصلح نو شہروی کے نام سے وہ شعر و شاعری کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ مصلح نو شہروی یہ شیخ صلاح الدین مقبول صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین، بہت ساری کتابوں کے مصنف، مدینہ یونیورسٹی کے سب سے فاضل طلباء میں سے تھے، پرانے مدنی علماء میں سے ہیں، دلی میں رہتے ہیں ابھی، بہت ساری کتابوں کے مصنف، یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہمارے اساتذہ ان کی کتابوں کی طرف، بعض کتابوں کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ تو اسی طرح مولانا عبدالوہاب حجازی انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، یہ ہے نا نظم بہت بہترین، تو اس کے مولانا عبدالوہاب حجازی صاحب بھی نہیں ابھی یہاں ساؤتھ کے اندر ہی آپ کے گزرے ہیں، ابھی حال میں وفات ہوئی ہے 1-2 سال پہلے، جو ترانہ اہل حدیث جنہوں نے لکھا ہے، کیا نام تھا ان کا؟ ترانہ اہل حدیث جو مشہور ہے، تو اس کے جو شاعر تھے، بہت بڑے شاعر گزرے، تو علماء اہل حدیث میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے علماء گزرے ہیں جنہوں نے شعر شاعری کو اچھا ماشاءاللہ اس کی خدمت کی ہے، تو یہ جائز ہے ان شروط و ضابطے کے تحت۔ لیکن اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اندر بس 2-4 چیزیں انشاءاللہ بیان کر کے ہم اس درس کو ختم کریں گے۔ سورۃ النمل ہے، اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک سلیمان علیہ السلام کا قصہ، ہدہد اور چیونٹی کے ساتھ، ملکہ سبا کے ساتھ، اسی طرح صالح علیہ السلام کا قصہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ، اسی طرح لوط علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے۔
اور اس سورے کے اندر جگہ جگہ پر، جیسے کہ آخر میں اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر کا بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو پڑھیں، آپ پائیں گے اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل کہ اللہ رب العالمین چاہے تو ایک انسان کو ہر چیز کی قدرت عطا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ چرند و پرند کی بھی زبان وہ سمجھ سکتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے چرند و پرند کی زبان بھی سکھائی تھی۔ اس چیونٹی نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ اے چیونٹیوں کی جماعت تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کیا کریں؟ کچل دے۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام اس چیونٹیوں کے سردار کی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے، سمجھ رہے تھے۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں چیونٹیوں کی بات؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیسے وہ بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ طاقت نہیں دی ہے، سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی۔ اگر ہم چیونٹیوں کی بات نہیں سمجھ سکتے اور وہ بھی کلام کرتے ہیں، انسان بھی کلام کرتا ہے، چرند و پرند بھی کلام کرتے ہیں، تو کیا ان کا کلام کرنا اور انسان کا کلام کرنا ایک طرح کا ہے؟ نہیں ہے۔ واضح طور پر ہم سمجھ بھی نہیں پاتے وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے کلام کو مخلوق سے تشبیہ دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح چیونٹی کلام کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تشبیہ جائز ہوگی؟ یہ غیر معقول تشبیہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر سکتا ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا تھا۔ ملکہ سبا کے عرش کو کتنے دیر میں لایا؟ جنہوں نے کہا ایک جن نے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے نا اتنی دیر میں میں حاضر کر دوں گا، ہزاروں کلومیٹر کے دور سے۔ یہ طاقت دی اللہ نے جنوں کو۔ دوسرا جن کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اچھا اتنا دیر لگاؤ گے؟ آپ صرف پلک جھپکے نا تو صرف اتنے دیر میں آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے عرش حاضر ہے۔ اور ہوا ہی ایسا ہی، پلک جھپکتے دیر نہیں تھی کہ عرش کو حاضر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے۔ کیا انسان آج جو اپنے علم پر غرور کرتا ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آج ایجاد کر سکا ہے؟ سعودی عرب کے اندر کوئی چیز ہو، پلک جھپکتے ہی ہم یہاں حاضر کر دیں گے، کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے یہ۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ کب؟ کتنے سال پہلے ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو انسان کے پاس آج ٹیکنالوجی آئی ہے اور انسان کبر و غرور کے اندر مبتلا ہے کہ ہم بہت ترقی کر چکے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو علم ہے اس کا تھوڑا سا حصہ تمہیں دیا گیا ہے، اس لیے اس علم پر کبر و غرور نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کے قصے میں، لوط علیہ السلام کے قصے میں انہی حقائق کو اللہ رب العالمین نے بار بار دہرایا ہے اور ہر جگہ پر اپنی توحید الوہیت کی دلیل پیش کی ہے۔ اور جیسے کہ کہا کہ اس سورے کے آخر میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے مناظر کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور اس کے اندر جو ہولناکیاں ہوں گی ان کو بیان کیا ہے۔ یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون۔ ان تمام آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے جو ہولناک مناظر ہوں گے ان مناظر کو بیان کیا ہے کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب گھبرا جائیں گے۔ موت سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ رب العالمین جب یہ منظر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عہدے والا کیوں نہ ہو، سب کے سب گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ بادلوں کو دیکھا ہے نا، ابھی یہاں ہے، ہوا تیز آئے تو دوسری جگہ پہ تمر مر السحاب، یہ پہاڑ جو پوری دنیا طاقت لگا رہی تو اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے،
قیامت کے دن اس پہاڑ کی بھی حالت کیا ہوگی؟ وہ بادلوں کی طرح چلیں گے، یہ حالت ہو جائے گی اس پہاڑ کی۔ تو اگر پہاڑ جو اتنا بھاری بھرکم ہے اس کی حالت ہو تو انسان کو اپنے نفس پر غرور کرنا چاہیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اس سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو درس دیا ہے کہ کبر و غرور کے اندر شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، تمہاری حالت انتہائی حقیر ہے، اپنی اصلیت کو پہچانو۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کو اپنا دوست بناؤ، ان کے ساتھ زندگی گزارو، کفر و شرک سے دور رہو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ یہ تمام اہم نصیحتیں تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر بار بار دہرایا ہے۔ اسی پر آج کے اس درس کو ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ سورۃ القصص، جو کہ انتہائی اہم صورت ہے جس کی آج تلاوت ہم نے سنی، اس کی تفسیر آئندہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے درس میں جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہم نے سنی، اللہ رب العالمین ان پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔